اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، ان کو ان کی قوم کی جانب سے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ لیکن ایسے کیا معاملات پیش آئے تھے کہ جن کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا؟ اس سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قوم میں آنکھ کھولی جو بت پرستی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نجاری کے پیشہ سے منسلک تھے اور اپنی قوم کو لکڑی کے بت تراش کر بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچپن سے ہی اپنے والد کو لکڑی کے بت تراشتے دیکھا تو وہ یہ چیز سمجھ چکے تھے کہ یہ کسی انسان کے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے شروع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق بصیرت سے نواز رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ممکن حد تک اپنے باپ اور اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کو یہ باور کروانا چاہا کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، وہ تو اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہ ان کے کاہنوں اور سرداروں نے اپنی قوم کے دلوں میں ان بتوں کے بارے میں جو خوف بھی بٹھا رکھا تھا وہ بھی سراسر دھوکہ اور فریب تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کرتے کہ یہ بت تو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت بھی نہیں روک سکتے، تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی باتوں کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور بجائے اس کے وہ لوگ ان باتوں پہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ انہیں ہدایت کا کوئی ایسا لایا عمل ترتیب دینا چاہیے جس سے یہ لوگ بات کو سمجھ جائیں اور یہ جان لیں کہ یہ بت انسان کے ہاتھ سے تراشے پتلے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور ایک دفعہ باتوں باتوں میں اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا ان کا مقصد اپنی قوم کو اس بات کی تنبیہ کرنا بھی تھا کہ اگر تمہارے بت کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے تو یہ جان جائیں کہ میں کیا چال چلنے والا ہوں اور مجھے اس سے روک دیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کو کھل کر بیان نہیں فرمایا تھا، اس لیے ان کی قوم نے اس بات پہ کان نہ دھرے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد ان کی قوم کا ایک مذہبی میلہ آ گیا اور سب لوگ اس میلے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سب لوگوں نے آپ سے بھی اصرار کیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ میلے پہ چلیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب اصرار بڑھنے لگا تو آپ علیہ السلام نے ستاروں کی طرف منہ کر کے فرمایا، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ یہ سن کر ان کی قوم کے لوگ جو بت پرستی کے عقیدے کی وجہ سے علم نجوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارہ نحس کے اثر بد کے شکار ہیں، اور یہ سوچ کر بغیر مزید کوئی تحقیق کیے وہ لوگ انہیں چھوڑ کر میلے پر چلے گئے۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کا ذکر ایسے فرمایا ہے کہ پس ابراہیم نے ایک نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا میں کچھ علیل ہوں، پس وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب ساری قوم، کاہن، بادشاہ اور سردار وہاں پہنچ چکے تھے اور میلے میں مصروف ہو چکے تھے، بلکہ وہاں شراب و کباب کی محفلیں جب جم چکی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے مندر میں جا پہنچے۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے بتوں کی مورتیاں موجود ہیں اور ان کے لیے کھانے کی بہت سی اشیاء جیسے مٹھائیاں، میوے اور پھلوں کے چڑھاوے چڑھا رکھے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں بتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ سب کھانے کی چیزیں موجود ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر کہا، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر اپنا ہتھوڑا رکھ دیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، پس چپکے سے جا گھسا ان کے بتوں میں اور کہنے لگا ان کے دیوتاؤں سے، کیوں نہیں کھاتے تم؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر اپنے دائنے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا، پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان میں بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا
تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کرے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے تو واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام بت ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ایک ہتھوڑا موجود ہے۔ وہ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور غصے میں سیخ پا ہوئے کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ وہ لوگ خوفزدہ بھی تھے کہ جس کسی نے ان کے دیوتاؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا ہے تو اب ان کے دیوتا ان پہ قہر برپا کر دیں گے۔ ابھی وہ سوچو وچار میں ہی تھے کہ تب ہی ان کی خون کو ایک شخص کہنے لگا، یہ اس شخص کا کام ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو ایسے بیان کیا ہے کہ وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، بلا شبہ وہ ضرور ظالم ہے۔ ان میں سے بعض کہنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کی برائی کے ساتھ ذکر سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اسی کا کام ہے۔ چنانچہ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کو پکڑ کر مجمع کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو ان سے بڑے روبدار انداز میں کاہنوں اور سرداروں نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا اور کیوں کیا؟ اس موقع پر قرآن مجید نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ بہترین وقت آ گیا ہے کہ جب وہ راہ حق کی تبلیغ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ مجمع میں عوام، کاہن اور سردار سب موجود تھے، اور یہ بہترین وقت تھا جس میں اپنی قوم کو یہ باور کروا سکتے تھے کہ جو بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے وہ آخر خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے ان سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کا ہی کیا دھرا ہے، تم لوگ اسی سے معلوم کرو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ظاہر ہے یہ لوگ ایسا ہی کہیں گے کہ کیسی بات کرتے ہو، کیا بت بھی کبھی بات کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں؟ تو ہم ان سے کس طرح دریافت کر لیں؟ جب یہ بات کھل کر سامنے آئے گی تو عام لوگوں کے سامنے ان کے عقیدے کا پول بھی کھل کر سامنے آ جائے گا، اور تب وہ لوگوں کو ایک سچے دین کی تبلیغ کر سکیں گے اور لوگوں کو بتا سکیں گے کہ وہ لوگ ایک غلط دین کے پیچھے بہت عرصے سے غلط عقیدہ رکھے ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو یوں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، پس اگر تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس آخر کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ تو اب ندامت میں غرق تھے اور ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، سوچتے تھے کہ آخر اس کا کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی سمجھ چکے تھے اور ان سب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیے تھے جس کے لیے وہ لوگ تیار نہ تھے۔ ہر چھوٹے بڑے سب ہی کو دل میں تو یہ اقرار کرنا ہی پڑا کہ وہ ایک غلط عقیدے پر قائم تھے، اور ماننا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے عقیدے پر تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان بتوں میں بولنے کی سکت نہیں، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس سب کے بعد وہ سب ذلیل و رسوا ہو چکے تھے اور ان کے سر جھک چکے تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کیا ہوا نظام عمل اپنے پایہ تکمیل تک تو جا پہنچا، اور لوگوں نے یہ دلوں میں اعتراف بھی کر لیا، لیکن وہ لوگ اپنے باپ دادا کے عقیدوں سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ سب کھل کر سامنے آنے کے بعد توبہ طائب ہوتے اور راہ ہدایت اختیار کر لیتے، لیکن بجائے اس کے وہ لوگ مزید غصے میں سیخ پا ہو کر یہ سوچنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گستاخانہ اور مجرمانہ حرکت کی سزا دینی ہوگی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا قصہ ہی ختم ہو جائے، اور انہوں نے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ ابھی یہ باتیں عوام اور کاہنوں کے بیچ چل ہی رہی تھیں کہ اس سب کی خبر بادشاہ وقت تک جا پہنچی۔ اس وقت کے عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ صرف بادشاہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی رعایا کا رب اور مالک بھی تصور کیا جاتا تھا۔ جس طرح ان کی قوم اپنے بتوں کی پوجا کرتی تھی اسی طرح بادشاہ کی بھی پرستش کی جاتی تھی، بلکہ بادشاہ چونکہ ظاہری طور پر سامنے بھی ہوتا تھا اور رعایا پر طاقت بھی رکھتا تھا، تو بادشاہ کی تو بتوں سے بھی زیادہ ادب کے ساتھ پرستش کی جاتی تھی۔
جب نمرود کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ شخص اسی طرح تبلیغ کرتا رہا تو ایک دن اس کی ربوبیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور اس کو اپنی بادشاہت اور سلطنت مشکل میں دکھائی دی۔ اس بنا پر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بہتر ہے شروع میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ختم کر دیا جائے، اور اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حواری اور اس کے آدمی حرکت میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ نمرود نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں کر انکار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا کوئی ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے۔ نمرود چونکہ ایک جاہلانہ عقیدے کا حامل، کم عقل اور نا آشنا تھا، وہ موت و حیات کی حقیقت سے ناواقف تھا، کہنے لگا کہ اس طرح تو موت و حیات میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ فوراً اس نے جلاد کو حکم دیا اور ایک شخص کی گردن اتار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی وقت زندان میں سے ایک مجرم کو بلا کر اس کی جان بخش دی اور آزاد کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ سب تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یا تو نمرود موت و حیات کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہے اور یا پھر اپنی رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی دینا اس چیز کا نام نہیں جو نمرود نے کیا ہے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر نمرود سے موت و حیات کے بارے میں بحث میں مبتلا ہو گئے تو اصل مقصد سے بات ہٹ جائے گی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اس ہستی کو خدا کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق سے غروب کر۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام کوششوں کے باوجود ان کے باپ اور ان کی قوم نے راہ ہدایت اختیار کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس سب کو ان کے دیوتاؤں کی نافرمانی اور بے عزتی سمجھا اور مزید غیظ و غضب میں آ گئے۔ اس نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے بادشاہ سے لے کر رعایا تک ہر فرد اس بات پر قائل تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نافرمانی اور بے عزتی کرنے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دینا چاہیے، اور یہاں سے وہ قصہ جنم لیتا ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کی یہ کہانی ہے جس میں انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، اور وہ آگ کس طرح ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے میرے اللہ کے حکم سے۔ اس مکمل تفصیل کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارا قصہ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔